اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، بحث گفتگو ہمارے چل رہی تھی کہ قطع تاریخی اور قطع موضوعی میں سے ہمارا کس کا نازل منزلہ ہے، یہ تھا نا۔ تو کل مصنف نے فرمایا تھا اس صاحب ناخن شیخ انصاری کے اس قول کے جواب میں، شیخ انصاری نے کیا کہا تھا کہ امارے کی حجت کی دلیل کیا کہتا ہے، امارے کے اندر موجود احتمال خلاف کو ملغا قرار دیتا ہے۔ تو اس ملغا قرار دینے کے بعد کیا کرتا ہے، پھر امارے کو قطع کے برابر قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احتمال خلاف ملغا ہونے کے بعد پھر امارے کی حیثیت کیا رہا، قطع کی حیثیت رہا۔ جب ہمارے کی حیثیت قطع جیسا ہوا تو پھر وہ ہمارا قطع کے جس قسم کا بھی ہو نازل منزلہ بن سکتا ہے۔ اس کا جواب مصنف نے کیا دیا، ٹھیک ہے بات آپ کی درست ہے، احتمال خلاف ملغا ہے، لیکن احتمال خلاف ملغا ہونے کے بعد مطلب یہ نہیں بنتا ہے کہ ہمارا قطع کے ہر جگہ کا قائم مقام ہو جائے۔ کیونکہ یہاں پر قطع کے دو حیثیت ہیں، قطع موضوعی کی الگ حیثیت ہے، قطع ترقی کی الگ حیثیت ہے۔ قطع ترقی کیا ہوتا ہے، وہ کاشف الواقع ہے، طریق الواقع ہے۔ قطع موضوعی میں کیا واقع پہ نظر نہیں ہوتا ہے، اور اب ہمارے کو ان میں سے ایک کا قائم مقام قرار دینے کے لیے کیا کرنا چاہے، منزل کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے، منزل کا بھی اور منزل علیہ کا بھی۔ اب اگر آپ ہمارا قطع تاریخی کا نازل منزلہ قرار دینے کی صورت میں پھر منزل کا نظر کس پر، لحاظ کس حوالے سے ہوتا ہے کہ منزل میں بھی لحاظ اس کو کس کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے، لحاظ اس کی ترقیات یعنی اس کے جو ہے واقع پہ نظر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ قطع ترقی میں نظر کس سے ہوتا ہے، خود قطع پر نہیں ہوتا بلکہ واقع پہ ہوتا ہے۔ تو لہذا امارہ میں خود امارے کے مدعا پہ نظر ہوتا ہے وہاں پر منزل میں، اور منزل علیہ میں اس کی نظر خود واقع پہ ہوتا ہے۔ قطع اور خود امارہ اس کا جو ہے نظر نہیں ہے، جبکہ قطع ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزل قرار دینے کی صورت میں نظر کیا ہوتا ہے، کیونکہ استقلالی ہے وہاں پر، لحاظ استقلالی میں پھر آپ کی نظر ہمارے میں خود ہمارے پہ ہوتا ہے، اور قطع میں آپ کی نظر خود قطع پر ہے، واقع و مدعا میں نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں لحاظ آنے واحد میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے، یہ کہا تھا خلاصہ یہ کلام کل کا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے بعد میں ایک بات نقطہ استدراک، یعنی ایک فرضی مسئلہ، استدراک اس نعم میں ایک فرضی مسئلہ بتاتا ہے۔ اگر فرض کرے کوئی ایسا قدر جامع اور کلی موجود ہو جو کہ جامع بن سکتا ہے کس کے لیے، قطع تاریخی و موضوعی دونوں کے لیے، یا لحاظ عالی ہو، یعنی یہاں پر جامع سے مراد لحاظ عالی، کیونکہ یہاں پر دو لحاظ ہو نا، ایک لحاظ عالی ایک لحاظ استقلالی، ایک قطع موضوعی ایک قطع تاریخی۔ قطع موضوعی و تاریخی کا کوئی قدر جامع فرض کریں، یا لحاظ عالی و لحاظ استقلالی کے درمیان میں قدر جامع ہو، اس جامع کے ماتحت لحاظ عالی بھی آ سکتا ہے لحاظ استقلالی بھی، تو اس صورت میں پھر یہ بات ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ لحاظ کرتے وقت عالی و استقلالی کا لحاظ نہ کریں بلکہ اس قدر جامع کا لحاظ کریں، تو ایک لحاظ ہوگا نا، اور اسی قدر جامع کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے اس کے ماتحت لحاظ عالی بھی آئے گا لحاظ استقلالی بھی آئے گا، تو اس صورت میں پھر آپ کی بات درست ہے، پھر آن واحد میں کیا ہو سکتا ہے، پھر ہمارا قطع ترقی کا بھی نازل منزلہ بن سکتا ہے اور قطع موضوعی کا بھی نازل منزلہ بن سکتا ہے، لیکن یہ ایک فرضی مسئلہ ہے، لیکن کیا واقع میں کوئی ایسا قدر جامع ہے، نہیں ہے۔ اگر فرض کر کوئی ایسا قدر جامع ہوتا تو شیخ انصاری کے بعد ممکن تھا، آن واحد میں ہمارا ان دونوں کا نازل منزلہ بننا ممکن تھا، کیونکہ وہاں محال ختم ہو جاتا ہے۔ محال کیا محال ہے، اجتماع لحاظین محال ہے، اور یہ اجتماع لحاظین محال ہونے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اجتماع لحاظین کے اوپر ایک قدر جامع ہے، آپ نے لحاظ اس قدر جامع کا کیا ہے، نیچے دونوں کا الگ الگ لحاظ نہیں کیا ہے، تو پھر یہ اشکال دور ہونا ممکن تھا کب، اگر یہ قدر جامع ہوتا۔ لیکن هل یوجد مثل هذا القدر الجامع ام لا یوجد مثل هذا القدر الجامع، ایسا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو یعنی یہ قیاس استثنائی ہے، قیاس استثنائی میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو باطل کرنے سے دوسرا قدر جامع ممکن ہوتا تو پھر یہ اجتماع لحاظین بھی ممکن تھا، لیکن قدر جامع ممکن نہیں ہے تو پھر آن واحد میں دونوں کے جمع ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ حج نعم لو کان فی البین، اگر درمیان میں ہوتا، کن کے درمیان میں، لحاظ عالی و استقلالی کے درمیان میں ہوتا، کیا ہوتا، ایسی چیز ایسا کلمہ ہوتا
کہ بمفہوم ہی جامع بینہما، اور وہ چیز اپنے مفہوم کے ذریعے سے کیا جمع کرے ان دونوں کو، کن دونوں کو، لحاظ عالی و استقلالی دونوں کو اپنے مفہوم کے ماتحت جمع، یعنی ایسا کلی ہے اس کلی کے نیچے دو فرد، کون سے دو فرد، ایک لحاظ عالی دوسرا لحاظ استقلالی. ایسا اگر کوئی قدر جامع ہوتا تو یمکن، تو پھر ممکن تھا، یعنی وہ قدر جامع کے لیے ممکن تھا کہ یکون دلیلاً علی تنزیلن، کہ پھر وہ دونوں تنزیلین کے لیے دلیل، کیونکہ آپ لحاظ کرتے وقت کس کا لحاظ کرتا، اس قدر جامع کا لحاظ کرتا، اور اس قدر جامع کا لحاظ رکھنے سے فوراً آن واحد میں ہی ہمارا دونوں تنزیلین کے لیے کیا ہوتا، تنزیل ممکن تھا، کہ آن واحد میں پھر ہمارا یعنی قطع طریقی کے لیے بھی نازل منزلہ بننا ممکن تھا، اور آن واحد میں اسی لمحے میں قدر یعنی قطع موضوعی کا نازل منزلہ بنانا بھی ممکن تھا. ممکن ہے یکون ھذا الجامع دلیلا، یکون کا اسم کون ہے، وہ جامع، پھر وہ جامع دلیل بن سکتا تھا علی تنزیلین، آن واحد میں دونوں تنزیل کے لیے دلیل بن سکتا تھا. جامع ہے نہیں کہہ رہا یہاں پر، جامع ہوتا تو ایسا ممکن تھا. والمفروض انہ لیس، لیکن فرض یہ ہے کہ ان مثل ھذا الجامع لیس، لیس یعنی لا یوجد، لیس یعنی لیس یوجد، یہ لیسا کیا ہے، لیسا تامہ ہے، یعنی یہ کہ لیسا اس کا اسم محذوف ہے اور اس کا خبر یعنی اسم خبر دونوں محذوف ہیں. تو اس کا اسم سابقاً موجود ہے اور اس خبر محذوف ہے یہاں پر. اصل میں لیسا سے مراد ان مثل ھذا الجامع لیس موجود، ایسا کوئی جامع موجود نہیں ہے. تو لہذا جب کوئی ایسا قدر جامع نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا پھر، فلا یکون دلیلا، فلا یکون دلیل حجت الامارہ دلیلا، تو پھر امارے کی حجت کی دلیل نہیں بن سکتا. کس کے لیے دلیل نہیں بن سکتا ہے، علی تنزیل، اس تنزیل کے لیے، کس تنزیل کے لیے، تنزیل الامارہ منزلۃ القطع، امارے کا قطع کا نازل منزلہ بننے کے لیے دلیل نہیں بن سکتا مگر فقط ایک لحاظ سے. الا کس لحاظ سے، الا بذاک اللحاظ العالی، یا تو یہ دلیل بن سکتا ہے لحاظ عالی کے لحاظ سے. ہاں جی، کیونکہ اگر یہ قدر جامع ہوتا تو دونوں تنزیل کا لحاظ ممکن تھا، دونوں تنزیل آن واحد میں، لیکن وہ تو قدر جامع نہیں رہا نا. تو لہذا پھر امارے کی حجت کی دلیل کے اندر ایک صلاحت ہے. کیا صلاحت ہے، یا تو امارہ قطع موضوعی کا نازل منزلہ بننے کے لیے دلیل بن سکتا ہے، تو اگر اس طرح دلیل بننے کی صورت میں کیا بنے گا پھر، قطع طریقی کے لیے دلیل نہیں بنے گا. یا تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ امارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ بننے کے لیے دلیل بن سکتا ہے، تو پھر قطع موضوعی کے لیے دلیل نہیں بنے گا. فقط ایک کے لیے دلیل بننے کی صلاحیت ہے تو دوسرا منتفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہذا فلا یکون دلیلا، یکون کا اسم کیا ہے، اسم یعنی دلیل حجت الامارہ، فلا یکون دلیل حجت الامارہ دلیلا، امارے کی حجت کی جو دلیل ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا علی تنزیل، تنزیل کے اوپر. کس تنزیل کے اوپر، تنزیل الامارہ منزلۃ القطع، امارے کا قطع کا نازل منزلہ ہونے پر دلیل نہیں بن سکتا. اور اگر بن سکتا ہے تو کس طرح بن سکتا ہے، الا بذاک اللحاظ العالی، یا تو یہ دلیل بن سکتا ہے عالیت کو لحاظ رکھتے ہوئے، نہ الفاظ دیگر دوسرا الفاظ میں، کہ یہ امارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ بننے کے لیے دلیل بن سکتا ہے، جس میں لحاظ کس کے ہوتے ہیں، لحاظ اس کی عالیت کا لحاظ ہوتا ہے نا. لحاظ عالی ہوتا ہے اور نظر واقع پہ ہوتا ہے، لحاظ عالی میں نظر کس پہ ہوتا ہے، واقع پر. تو لہذا یا تو عالیت کے لحاظ سے یہ تنزیل پہ دلیل بن سکتا ہے، اگر اس کے لیے دلیل بننے کی صورت میں پھر وہ استقلالیت کے لیے دلیل نہیں بنے گا. اور پھر عالیت کے لیے دلیل بننے کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی جب عالیت کے لیے ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ بنائے جس میں نظر عالیت کے اوپر ہے، تو فائدہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا. تو فیکون، اگر اس طرح سے ہمارا جب قطع طریقی کے لیے نازل منزلہ بننے کی صورت میں یکون حجتاً، پھر وہ ہمارا کیا بنے گا، یکون الطریق والامارہ حجتاً، پھر وہ طریق و ہمارا حجت بنے گا. کس عنوان سے حجت بنے گا، موجبتاً للتنجد متعلق ہے. اور جب حجت بننے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے متعلق کے تنجد کا فائدہ، اس طرح قطع طریقی کا فائدہ کیا ہے، جب آپ کو کسی حکم پہ قطع طریقی حاصل ہو جاتا ہے، قطع حاصل ہوتا ہے، تو یہ پھر قطع طریقی کیا کرتا ہے، آپ کے لیے اس حکم کو منجز کرتا ہے نا، قطع نہیں کرتا ہے. آپ کو قطع حاصل ہوا فلان مائع حرام ہے، جب آپ کو یہ قطع ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ قطع، آپ کا قطع کیا طریق ہے، آپ کو اس حکم تک پہنچا. آپ کو جب حکم تک پہنچاتا ہے تو پھر نتیجے میں کیا ہوگا، پھر یہ سبب بن جاتا ہے کہ وہ حکم آپ کے اوپر وہ حرمت منجز ہوگا، نہیں ہوگا، حرمت منجز ہو جاتا ہے.
اگر آپ کو کسی شے کے وجوب پہ قطع ہوتا ہے اور قطع ترقی ہے تو قطع ترقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ قطع واسطہ ہے اور آپ کو وجوب تک پہنچاتا ہے. تو جب وجوب تک پہنچنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وجوب آپ کے منجز ہوگا نہیں ہوگا. تو جس طرح قطع کے حجت کا معنی کیا ہے؟ قطع کی حجت کا معنی یہ ہے کہ تنجز، کہ جو جس حکم پہ قطع ہوتا ہے وہ انسان پر منجز ہو جاتا ہے. اور منجز ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر بجا لائے تو استحقاق ثواب ہے، بجا نہ لائے تو استحقاق عقاب ہے. تو پھر جب امارہ بھی اگر اس قطع ترقی کا نازل منزلہ اگر بنایا جائے اور امارے کی حجت کی دلیل یہ دلالت کرے کہ ہمارا اس قطع ترقی کا نازل منزلہ ہے، تو پھر قطع ترقی کی حجت کے اندر جو آثار ہیں وہ کیا ہوگا؟ وہی آثار اس امارے کے اندر بھی آ جائے گا، وہی آثار اس امارے کے اندر بھی پیدا ہوگا. نتیجے میں بھی کہا پھر امارے کے اندر جب یہ آثار پیدا ہوتا ہے تو پھر امارہ بھی کیا بنے گا؟ موجب تنجس ہوگا. کہ جب جس حکم پہ آپ کو امارہ قائم ہوگا، امارہ یہ فائدہ دے گا کہ وہ حکم آپ کے اوپر منجس کرے گا. اور اگر حکم پہ عمل کرے تو استحقاق عقاب ہوگا، اگر حکم پہ عمل نہ کرو تو استحقاق ثواب ہوگا، حکم پہ عمل نہ کرو تو استحقاق عقاب ہوگا. یہی آثار حجت جو قطع کے اندر ہیں وہی آثار حجت ہمارے کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا فیکون، یہ کیا ہے؟ فرق فائے تفریح کے ذریعے سے آپ کو نتیجہ دے رہا ہے کہ اگر امارے کی حجت کی دلیل اس بات پہ دلالت کرے کہ امارہ قطع طریقی کا نازل منزلہ ہے، اس کی حجت پہ کیا نازل منزلہ ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یکون الامارہ حجتاً، بھی امارہ بھی قطع کی طرح حجت ہوگا. قطع کی طرح حجت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی موجبۃ للتنجس متعلق ہے. یہ امارہ بھی کیا کرے گا؟ یہ امارہ بھی اس بات کا موجب بن جائے گا کہ امارے کے متعلق کو آپ کے اوپر منجس ہے. جس طرح قطع کیا کر رہا تھا؟ جس طرح قطع اپنے متعلق کو انسان مکلف پر منجس کر رہا تھا، اب یہ ہمارا بھی اپنے متعلق کو مکلف کے اوپر منجس کر رہا ہے. ہاں جی. اور جب منجس ہونے کا فائدہ کیا ہے آگے؟ اور منجس ہونے کا نتیجہ آگے یہ ہے کہ وصحۃ العقوبہ علی مخالفته، کہ جب یہ ہمارے نے اس ہمارے کے متعلق کو مکلف کے اوپر منجس کیا تو منجس ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ اس ہمارے پہ عمل کریں تو پھر ہمارے پہ عمل کرنے کی صورت میں استحقاق ثواب ہے واقع مثلا. لیکن اگر اس ہمارے پہ عمل نہ کرنے کی صورت میں عقوبت صحیح ہو جائے گا. لو فرض ان المکلف لم یعمل علی هذه الامارہ فیستحق العقوبہ. تو نتیجے میں وصیحۃ العقوبہ موجبۃ تعلق ہے، موجبۃ للتنجس متعلق ہے، وہ موجبۃ، یہاں ایک لفظ موجبہ ہے. اور یہی ہمارا حجت ہونے کی صورت میں پھر ہمارا موجب بن جائے گا. کس کا موجب بن جائے گا؟ صحت العقوبہ، عقوبت صحیح ہونے کا موجب بن جائے گا. کس بات پر عقوبت کیوں؟ علی مخالفت، اس ہمارے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. کہ ہمارا مکلف پر قطع طریقی کے معنی حجت ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اگر اس امارہ والے حکم کی مخالفت کرے تو پھر آپ کے اوپر استحقاق عقاب آئے گا. اگر شارع آپ پر عقاب کرنا چاہے تو صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. فی صورتِ اصابتہ و خطئہ، اب دونوں صورتوں میں ان کے قطع ترقی کیا کرتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی بتا جانے کہ قطع ترقی چاہے مطابق واقع ہو تب بھی، چاہے مخالف واقع ہو، لیکن قطع ترقی کے مخالفت استحقاق عقوبت صحیح نہیں ہے. یعنی اگر آپ قطع کی مخالفت کریں تو قطع کے مخالفت پر استحقاق عقوبت صحیح ہوتا ہے. چاہے وہ قطع مطابق واقع ہو تب بھی استحقاق عقاب درست ہے، چاہے وہ قطع مخالف واقع ہو تب بھی، کیونکہ قطع کی حجت ذاتی ہے، اس پر عمل ہر صورت میں ضروری ہے، اس کا واقع کے مطابق ہونا نہ ہونے سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے. تو لہذا اس بنا پر قطع کی مخالفت کرنا ہر صورت میں موجب استحقاق عقوبہ ہے، سواء کان القطع موافقا للواقع او مخالفا. اب یہ امارہ بھی کیا ہوا؟ امارہ بھی اس قطع ترقی کا نازل منزلہ ہوا. تو نتیجے میں امارہ بھی یہی کرتا ہے کہ اگر امارہ مطابق واقع ہو چاہے ہمارا مخالف واقع ہو، لیکن دونوں صورتوں میں انسان اگر ہمارے کے مخالفت کرے تو پھر استحقاق عقاب صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحت العقوبہ علی مخالفتی، اس ہمارے کے مخالفت کرنے پر عقوبت کرنا صحیح ہے. عقوبت کس صورت میں؟ فی صورت اصابتہ و خطئہ، دونوں صورتوں میں عقوبت ہوگا. چاہے ہمارا مطابق واقع ہو تب بھی مخالفت پر استحقاق عقاب ہے، چاہے وہ ہمارا مخالف واقع ہو تب بھی اس کی مخالفت پر استحقاق عقاب آ جائے گا. لہذا یہ ہے ہمارے کا قطع ترقی کا نازل منزلہ بننے کا فائدہ. ٹھیک ہے؟ اب آتا دوسرے، لیکن یہ خطائی ہی میں کیوں؟ چاہے اصابتی ہی والی صورت تو واضح ہے
کیونکہ اگر ہمارا مطابق واقع ہو مخالفت کرنے کی صورت میں آپ اگر عمل نہ کرے تو استحقاق عقاب ہے. لیکن آپ نے دوسری صورت میں کہا نا کہ اگر ہمارا مطابق واقع نہ بھی ہو عدم حساب ہو تب بھی اس کی مخالفت پر استحقاق عقاب ہے. یہ کس نظریے کی بنیاد پر ہے؟ یہ اس نظریے کی بنیاد پر ہے کہ بناء علی استحقاق المتجری العقاب. یہ اس رائے کے تحت ہے جو ان علماء کی بات کو ماننے کی صورت میں ہے کہ جو متجری کو بھی مستحق عقاب سمجھتا ہے. کیونکہ قطع کے بارے میں ہم نے ایک تجری کے بعد مکمل تفصیلاً کر کے آنے کا ہے. علماء کا دو نظرہ ہے. بعض علماء کا نظرہ ہے کہ متجری مستحق عقاب نہیں ہے. متجری کسے کہا جاتا ہے؟ متجری اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا قطع مطابق واقع نہ ہو، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ فقط اپنے قطع کی مخالفت، حکم واقعی کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، بلکہ فقط اپنے قطع کی مخالفت کر رہا ہے. کیونکہ اس کے اعتقاد میں یہ بات مثلا یہ کام حرام تھا، لیکن اس نے حرام کو اپنے اعتقاد کے تحت حرام انجام دیا، لیکن حرام واقعی کو انجام نہیں دیا ہے. اب یہاں پر بعض کا نظر ہے کہ یہ بندہ مستحق عقاب ہے، بعض کا نظر ہے مستحق عقاب نہیں ہے. اگر ہم قطع کے مسئلے میں متجری کو مستحق عقاب قرار دینے کی صورت میں پھر امارے کے اندر بھی امارے کی مخالفت کرنے والا مستحق عقاب ہوگا جہاں متجری کی صورت میں، یعنی امارے کی مخالفت کرے اور وہ ہمارا مخالف واقع ہو تو تب بھی اگر آپ متجری کو مستحق عقاب سمجھتے ہیں تو پھر امارے کے مخالفت پر بھی مستحق عقاب ہوگا جو مطابق واقع ہے. کیونکہ یہاں پر بھی تجری ہے، وہاں پر تجری مستحق عقاب ہو سکتا ہے تو ہمارے میں بھی متجری مستحق عقاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو یہ ہوگا بناء علی. اب اس کے مطلب میں دوسرا نظریہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر آپ متجری کو مستحق عقاب نہ سمجھیں تو اس صورت میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس صورت میں فقط امارے کے مخالفت پر وہ بندہ مستحق عقاب ہو سکتا ہے کہ جس کا قطع مطابق واقع ہو، لیکن جس کا قطع مخالف واقع ہو وہ مستحق عقاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تجری مستحق عقاب کا سبب نہیں بنتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آگے جاتا ہے دوسری صورت. یعنی کیا کہا تھا؟ لفظ اللہ قدر کیا کہا تھا؟ کیونکہ یہاں قدر جامع نہیں ہے. قدر جامع نہ ہونے کی صورت میں امارے کی حجت کی دلیل یا تو امارے کو قطع طریقے کا نازل منزلہ قرار دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اب دوسری صورت او بذالک اللحاظ الاخر استقلالی، یا یہ ہے کہ یہ دلیل کیا کرے گا؟ امارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ ہونے پر دلالت کرے گا جس میں لحاظ کیا ہوتا ہے؟ لحاظ استقلالی ہوتا ہے. تو یہ امارے کی حجت کی دلیل دلالت کرے گا کہ امارہ نازل منزلہ ہے. کس کا نازل منزلہ ہے؟ قطع موضوعی کا نازل منزلہ ہے. الذی یلحظ فیہ الامارہ استقلالا، جس میں امارے کو استقلالا ملاحظہ کیا جاتا ہے، جس میں امارے کے معدات کی نظر میں نہیں ہوتا ہے بلکہ خود امارہ بماہیہ ملحوظ خاطر ہوتا ہے. او بذالک اللحاظ استقلالی، اس طرح سے امارے کو قطع کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے یہ دلیل. تو نتیجہ کیا ہوگا اس صورت میں؟ اگر استقلالی والی بات کو رکھنے کی صورت میں نتیجہ کیا ہوگا؟ فیکون الامارہ مثل القطع. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ پھر نتیجے میں اگر امارہ قطع موضوعی کا نازل منزل بننے کی صورت میں پھر امارے کی حیثیت بھی کس کی حیثیت رہے گا؟ وہ بھی قطع کی مانند ہوگا. کس میں؟ فی دخلہ فی الموضوع، موضوع میں دخالت. تو لہذا جن موارد میں جہاں پر موضوع کے اندر قطع کو دخالت ہے، یعنی بالفاظ دیگر قطع کے بغیر حکم موضوع کے لیے ثابت نہیں ہوگا، تو وہاں پر امارے کو وہی دخل ہوگا کہ جہاں قطع نہ آ جائے تو امارہ اس کے جگہ پر آئے گا اور موضوع میں اس کو دخل ہوگا. یعنی بالفاظ دیگر کما ان القطع يتفرع علیہ اثبات الحکم وکذالک الامارہ ایضا يتفرع علیہ ثبوت الحکم للموضوع. تو لہذا جہاں قطع نہیں ہے وہی امارہ اس کے جگہ پر اگر حکم کو ثابت کرنے کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر وترتیب ما لہ علیہ، تو پھر مرتب ہو جائے گا. کیا مرتب ہوگا؟ ما للقطع من الاثار، قطع کے اندر جو آثار ہیں، آثار یہاں پر وہ منجزت و معذورت والے آثار نہیں ہیں کیونکہ وہ تو قطع تلقین ہوتے ہیں. یہاں آثار سے مراد موضوع میں دخالت ہونے کے لحاظ سے جو آثار ہیں، موضوع میں دخالت ہونے کے لحاظ سے جو آثار ہیں وہ مرتب ہو جائے گا. کون سا آثار؟ ما لہو، جو امارے کے لیے ہے، لہو یعنی للقطع، قطع کے اندر جو آثار ہے، جو احکام ہیں، وہ احکام مرتب ہو جائے گا کس کے اوپر؟ علی الامارہ، امارے کے اوپر. یعنی کہ قطع کے حاصل ہونے سے موضوع کے لیے جو حکم آسان الفاظ میں کہہ رہا ہے تو یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی کہ جہاں پر قطع کو موضوع میں داخل ہو تو کیا ہوگا؟ پھر قطع حاصل ہونے کی صورت میں حکم موضوع کے لیے ثابت ہوگا، قطع نہ ہو تو حکم ثابت نہیں ہوگا. تو اب اس کی جگہ پر امارہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر امارے کو بھی وہی حیثیت ہوگا کہ اگر امارہ حکم موضوع میں شامل ہوگا تو حکم شرعی ثابت مرتب ہوگا،
اگر وہ ہمارا حاصل نہیں ہوگا تو حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا. تو لہذا فیکون ما للقطع علیہ، قطع کے لیے جو احکام مرتب ہوگا قطع کے اوپر وہی احکام ہمارے پر بھی مرتب ہو جائے گا. من الحکم شرعی، وہ احکام کیا؟ وہی میں نے بیان کے ذریعے ادا کرا ہے. میں نے بیان کس کے ساتھ؟ مالہ کی، یعنی بیان کرا ہے کہ مالہ سے کیا مراد ہے، کیا مرتب ہوگا؟ حکم شرعی. کیونکہ جہاں جہاں پر حکم شرعی کا مرتب ہونا قطع پر موقوف تھا، اب وہی حکم شرعی کا مرتب ہونا ہمارے پر موقوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مصنف نے دو صورت بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ ہمارے کی حجت کی دلیل یا تو ہمارے کو قطع طریقے کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کر سکتا ہے، تو پھر قطع موضوع کا نازل ہونے پہ دلالت نہیں کر سکتا. یعنی اس کو کہتے ہیں مانعۃ الجمع کہتے ہیں نا. مانعۃ الجمع منطق کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. آن واحد میں دونوں کا لحاظ تو ناممکن ہے نا. تو لحاظ یا تو یہ دلالت ہوگا یا یہ ہوگا. یا ہمارے کو قطع طریقے کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کرے گا تو قطع موضوع کی دلالت ختم ہو جائے گا. یا تو ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کرے گا تو نتیجے میں پھر قطع طریقی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت نہیں کرے گا. ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتا. تو پھر کوئی فوراً سوال کرتا ہے. فوراً کیا سوال کرتا ہے؟ آپ کی باتوں میں تضاد ہے. آپ کی باتوں میں کیا لگ رہا ہے؟ مصنف کی باتوں میں ظاہراً تضاد ہمیں بھی لگ رہا ہے. لگ رہا نہیں رہا ہے؟ کیونکہ ابتدا میں مصنف نے کیا بتایا تھا کہ ہمارے کی حجت کی دلیل بماہیہ اپنے ذات میں دیکھیں تو یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کرتا ہے، لیکن ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت، کیونکہ قطع موضوعی کا نازل منزل ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل ہے. کہا نہیں کہا؟ پھر ادارہ کی کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں کو برابر قرار دے رہا ہے. یا تو قطع موضوعی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کر سکتا ہے یا قطع طریقی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کر سکتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ دونوں یا تو یہ ہے یا یہ ہے، یعنی دونوں میں کسی کو ترجیح تو نہیں رہا نا دونوں. تو اس کا ظاہراً کیا لگ رہا ہے اس سے کہ ان میں سے جس پر بھی دلالت ہونے کے لیے جب دونوں برابر ہو، دونوں میں کسی کو ترجیح نہ ہو، تو پھر کسی کو ثابت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہر ایک کے لیے قرینہ چاہیے. قطع موضوعی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کرنے کے لیے پھر قرینہ چاہیے. اگر ہمارا قطع طریقی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کرنا چاہیے تو تب بھی قرینہ چاہیے. دونوں برابر ہوا. جبکہ آپ کی ادھر کی بات سے کیا لگ رہا ہے؟ قطع موضوعی والے کے لیے دلیل چاہیے، قطع طریقی کے لیے نہیں چاہیے. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ ظاہراً تضاد و تعارض ہے. کیسے حل کیا جائے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہاں پر مسئلہ مرحلہ اثبات کی بات ہے. کیونکہ دو مرحلہ، کسی بھی کام کا دو مرحلہ ہوتا ہے. ایک مرحلہ ثبوت ہوتا ہے، ایک مرحلہ اثبات ہوتا ہے. مرحلہ اثبات کا معنی ہے مرحلہ دلالت. مرحلہ اثبات کا دوسرا نام ہوتا ہے مرحلہ دلالت. تو وہاں پر مصنف نے کہا ہمارے کی جو دلیل ہے اپنی دلیلیت کے ذریعے سے ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت کر سکتا ہے، قطع موضوعی کے لیے دلیل آخر چاہیے. تو وہاں بحث مرحلہ دلالت اور مرحلہ اثبات کی ہے. لیکن یہاں پر جو دونوں کو برابر قرار دے رہا ہے یہ مرحلہ ثبوت کی ہے. مرحلہ ثبوت امکان، مرحلہ ثبوت کا دوسرا نام ہے مرحلہ امکان، ممکن ہے یا نہیں ہے. تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں کا جمع ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے کی حجت کی دلیل ایک وقت میں دونوں پہ دلالت کرے، یا تو قطع ہمارے کو قطع موضوعی کے تنزیل پر بھی دلالت کرے اور اسی وقت میں قطع طریقی کے تنزیل پر. یہ دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. مقام ثبوت، مقام امکان اور مقام ثبوت میں یہ دونوں کا جمع ممکن نہیں ہے. جب جمع ممکن نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ایک ہوگا نا. یا تو یہ ممکن ہے یا یہ ممکن ہے، دونوں کا جمع ممکن نہیں ہے. لیکن مرحلہ دلالت کی بات اس میں نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہم آگے مرحلہ دلالت میں آگے دیکھیں گے کہ یہ مرحلہ ثبوت میں تو پھر یہ دونوں برابر لگ رہا ہے، یا تو یہ ممکن ہے یا یہ ممکن ہے. لیکن ان دونوں میں سے دلیل کس پر ہے؟ پھر وہاں سوال آتا ہے مرحلہ بعد میں کہ دلیل ہمارے کی حجت کی دلیل کس پہ تائید کر رہا ہے؟ ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کر رہا ہے، قطع موضوعی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت نہیں کر رہا ہے. تو یہ مرحلہ اثبات میں ہوتا ہے. لیکن مرحلہ ثبوت میں ابھی امکان کی بات ہے، امکان میں دونوں برابر ہیں. لیکن مرحلہ دلالت میں ایک کو ترجیح ہے دوسرے کو نہیں ہے. تو جس کو ترجیح نہیں ہے اس کے لیے قرینہ چاہیے، جس کو ترجیح ہے وہ کو قرینہ اور دلیل آخر نہیں چاہیے. سمجھا نہیں آ رہا؟ تو فرماتے ہیں کہ لا یقال، کوئی یہ اشکال نہیں کر سکتا. یہی اشکال جو میں بتایا. کون سا اشکال؟ علی ھذا قول، آپ کے اوپر والے قول کے مطابق جس میں آپ نے ان میں سے دونوں کو برابر نظر سے دیکھا ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. تو اس آپ کے تخییر والے نظرے کے مطابق لا یکون دلیل حجت ہمارا دلیلا علی عہد تنزیل،
آپ کے اس تخیر والے نظریے کے مطابق ظاہراً یہ لگتا ہے کہ امارے کی حجت کی دلیل بما ہوا اپنے دلیلیت کے حد تک دیکھا جائے تو یہ کہ تنزیلوں میں سے کسی پر بھی دلالت نہیں کر رہا، نہ قطع امارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت کر سکتا ہے، نہ قطع موضوعی کے تنزیل پر دلالت کر سکتا ہے، جب تک کب تک ما لم یمکن ہناک قرینۃ البین، جب تک درمیان میں کوئی قرینہ نہ ہو۔ ہاں جی، کیونکہ اذا تعارض، جب دو چیز برابر ہوتا ہے، ترجیح نہیں ہوتا ہے تو دونوں ساقط ہو جاتا ہے نا، تو پھر دلالت دونوں کا نہیں ہے۔ ہمارے کی حجت کی دلیل کسی ایک کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، دونوں برابر ہے تو پھر اذا تعارض تساقط ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر ہمارے کی حجت کی دلیل کے ذریعے سے ہمارے کو قطع موضوعی کا تنزیل ثابت کرنا چاہے تب بھی دلیل آخر چاہیے، ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ ثابت کرنا چاہے تو تب بھی کیا چاہیے؟ دلیل۔ یہ آپ کی بات سے ظاہراً یہ لگ رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہے؟ تو مصنف کا جواب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يُقَالُ، اس بندے کو ہمارا جواب یہ ہے کہ لا اشکال، مقام ہماری بحث مرحلہ ثبوت میں تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، لیکن مرحلہ دلالت میں بھی برابر نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سکتے کہ مرحلہ اثبات اور مرحلہ دلالت میں بھی دونوں کیا ہو، دونوں برابر ہو اور اذا تعارض تساقط، ایسا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي كَوْنِهِ دَلِيلًا، اس بات میں کوئی اشکال و شک و شبہ نہیں ہے کہ کونہ دلیلاً، کونہ یعنی کون دلیل حجت الامارہ دلیلاً، امارے کی حجت کی دلیل بن سکتا ہے۔ کس کے دلیل بن سکتا ہے؟ علی حجت الامارہ، علی حجت امارے کی حجت، لفظ حجت کے اندر ایک قرینہ ہے، حجت سے مراد بھی معنی طریقیت، کیونکہ حجت کہاں کس امارے میں ہوتا ہے؟ حجت یعنی قطع طریقی کے اندر لفظ حجت یعنی حجت کے آثار کا مرتب ہونا، استحقاق عقاب ہونا، منجیت ہونا، معذوریت ہونا، اس عنوان سے ہمارے کی حجت دلیل دلالت کر رہا ہے۔ اس لفظ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کی حجت کی دلیل ہمارے کو قطع طریقی کا، جس کے اندر حجت کا پہلو موجود ہے، اس کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت بذات خود کرتا ہے، اس کے لیے دلیل آخر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا قطع موضوعی والے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل آخر چاہیے۔ فَإِنَّ ظُهُورَهُ، کیونکہ فَإِنَّ ظُهُورَ دلیل حجت الامارہ، کہ امارے کی حجت کی دلیل کس میں ظہور رکھتا ہے؟ ظہورہ فی، اس بات میں ظہور رکھتا ہے کہ انہو بحسب اللحاظ العلی، کہ یہ جو ہے تنزیل کی، انہو کی ضمیر آتا ہے تنزیل کی طرف، یہ امارے کی حجت کی دلیل کہہ رہا ہے کہ جو تنزیل ہے، کون سا تنزیل؟ امارے کا قطع قاعدہ نازل منزلہ بنانے کے اندر جو تنزیل ہے، وہ تنزیل کس لحاظ سے تنزیل ہے؟ بحسب اللحاظ العلی، یہ تنزیل اس کی عالیت کے لحاظ سے تنزیل ہے، اس بات میں اس کا ظہور جو رکھتا ہے، یہ ظہور مما لا ریب فیہ، یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ انہ کا خبر ہے، یہ مما لا ریب فیہ سے مراد اس کا انہ کا خبر ہے۔ یعنی بالفاظ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کی حجت کی دلیل کے اندر ایک ظہور ہے۔ ظہور کس میں ہے؟ ظہور یہ ہے کہ ہمارا نازل منزلہ یہ قطع ہے، کس قطع کا نازل منزلہ ہے؟ اس قطع کا جس میں لحاظ عالی ہو، یعنی بالفاظ کا طریقیت، کہ جس میں ہمارے کو، جس میں قطع کو یا ہمارے کو بن حیث طریقیت ملحوظ خاطر رکھا ہے، اس لحاظ سے ہمارا قطع کا نازل منزلہ قرار دینے میں جو ظہور ہے، یہ ظہور مما لا ریب فیہ، اس ظہور میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر مرحلہ اثبات میں ہم کس کو دیکھنا ہے؟ مرحلہ دلالت و اثبات میں دلیل کی ظہور کو دیکھنا ہے۔ اگر دونوں کا ظہور برابر ہیں، اس میں سے کسی کو ترجیح نہیں ہے، تو پھر آپ کی بات درست ہے، کیونکہ ہمارے کی حجت کی دلیل اس میں بھی ظہور رکھتا ہے، ہمارے کی حجت کی دلیل اس میں بھی ظہور رکھتا ہے۔ جب یہ دونوں ظہور برابر ہے تو اذا تعارض تساقط، لہذا کسی بھی ظہور کو ترجیح دینے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل آخر چاہیے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ظہور ایک میں ظہور ہے، دوسرے میں نہیں ہے۔ ہمارے کا قطع طریقی کا نازل منزلہ ہونے میں ظہور ہے، لیکن ہمارے کا قطع موضوع کا نازل منزلہ ہونے میں ظہور نہیں ہے، تو لہذا جس کا ظہور نہیں اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل آخر چاہیے۔ جس کا ظہور ہے اس کے لیے مزید دلیل آخر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مرحلہ ثبوت اوپر میں ہماری جو گفتگو ہے، اس میں ہم نے یعنی ظہور عدم ظہور کی بات نہیں کیا، بلکہ دلالت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے کی بات کیا، یعنی آیا اس دلیل کے اندر دلالت کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ تو صلاحیت تو دونوں میں ہے نا، اس دلیل کے اندر ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یہ بھی انسان استطاعت ہے، قطع موضوعی کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت کرنے کی بھی صلاحیت دونوں میں ہے۔ لیکن اس کے بعد صلاحیت ہونے کے بعد ظہور کس میں رکھتا ہے، اس میں ہمارے مسئلے میں جائے تو پھر ظہور کس میں ہے؟
ظہور قطع ترقی والے میں ہے لیکن قطع موضوع والے میں نہیں ہے. تو لہٰذا جس میں ظہور نہیں اس کے لیے دلیل آخر چاہیے، جس میں ظہور ہے اس کے دلیل آخر کی ضرورت ہے. سمجھ آنے رہا ہے؟ تو لہٰذا مما لا ریب فی ولا شبہۃ یعتریہ، یہاں پر کوئی شبہ عارض نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا قطع طریقے کا نازل منزلہ ہونے پر ایک ظہور ہے اس ہمارے کی حجت کی دلیل کے اندر. اس ظہور میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب اس ظہور میں جب اشکال نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے، تو کیا چاہے پھر؟ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ تَنزِيلُهُ بِحَسَبِ اللحاظ الآخر الاستقلالی من نسب دلالت علیہ. لیکن اگر آپ ہمارے کو کیا کرنا چاہیں، ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینا چاہے جس میں لحاظ کیا ہوتا ہے؟ لحاظ استقلالی ہوتا ہے. اس لحاظ سے ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دینے کے لیے محتاج ہے. کیا محتاج ہے؟ من نسب دلالت علیہ، کہ ایک دلیل آخر ہونا چاہیے، کیونکہ خود اس کے اندر ظہور نہیں ہے. خود ہمارے کی حجت کے دلیل کے اندر یہ ظہور نہیں ہے. اس میں ظہور کس طرح ہے؟ اس میں ظہور ترقیات والے پہلو میں ظہور ہے اور موضوعیات والے پہلو میں ظہور نہیں ہے. تو جس میں ظہور منتفی ہے وہاں کیا چاہیے؟ دلیل آخر چاہیے. تو لہذا انما یحتاج تنزیل یعنی تنزیل الطریق والامارہ منزلۃ القطع الموضوعی، ہمارے کا قطع موضوعی کا نازل منزلہ بنانا. اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت بحسب اللحاظ الاخر، جس میں لحاظ کس لحاظ ہوتا ہے؟ ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ بننے میں لحاظ کیا ہوتا ہے؟ اس میں لحاظ استقلالی ہوتا ہے نا. تو اس کا نازل منزلہ بنانے کے لیے محتاج ہے، کس کا محتاج ہے؟ من نسب دلالت علیہ، اس کے دلیل خارجی کو نسب کرنے کی ضرورت ہے. لماذا؟ لأن النفس الدلیل لا ظہور فی من هذه الجهة، کیونکہ خود ظہور میں جہاں سے کوئی ظہور دلیل میں نہیں ہے، خود دلیل میں یہ ظہور نہیں ہے. لہذا جب ظہور نہیں ہے تو پھر دلیل آخر چاہیے. ہاں جی. فتعمل فی المقام، لہذا آپ اس مقام میں کیا کریں؟ تعمل غور فکر کرے. کیوں؟ فإنه دقیق، کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی دقیق پیچیدہ مسئلہ ہے. وہ مزال الاقدام للاعلام، ہمارے قدم نہیں بلکہ اعلام کے قدم کو وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس کو یعنی ڈگمگانے کا سبب بن جا رہا ہے. ہاں جی. مزال کا معنی کیا ہے؟ قدم پھسل جاتا ہے. لہذا بڑے بڑے علماء اعلام جیسے شیخ احمد خراسانی جیسے، سابق شیخ انصاری جیسے، مثلا شیخ نائینی جیسے جو اعلام ہیں، ان کا قدم بھی یہاں پھسل جاتا ہے. تو لہذا یہ انتہائی دقیق مسئلہ ہے. یہاں رکھ لیں، آگے لے جائیں. ہاں کافی ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.